کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بھی یہ بات مانتے ہیں اور اہل سنت بھی یہ بات مانتے ہیں اور کل انسانیت کا اس پہ اجماع ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ایک دلیر ترین شخص تھے، شجاعت ان پر ختم تھی، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کیا اہل تشیع جو ہیں یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی اتنی بڑی عظیم گستاخی نہیں کر رہے کہ جو کوئی نسبی بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ ان کی نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ زوجہ محترمہ پر جو ہے وہ تشدد ہو، اور اس قسم کی باتیں جو اہل تشیع کرتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کا معاف کیجیے، ان کے گھر پہ اگر حملہ ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی شجاعت کو کیا تھی کہ انہوں نے اپنے زوجہ کا دفاع نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک جواب دیتا ہوں نقضی، ایک جواب دیتا ہوں قرآن سے، اور ایک جواب دیتا ہوں. دیکھیں عزیزو، یہ خود اپنی کتابوں میں روایت کرتے ہیں، خوب ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین، اپنی کتابوں میں روایت، اور یہ ان کے پاس بہت بڑا یہی دلیل ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع کیوں نہیں کیا. بھائی جب تم خود روایت کرتے اپنے کتب میں کہ امیر کی طاعت واجب ہے، جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی طاعت، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابلیس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو پہ ظلم بھی کیا نہ، اس کی طاعت واجب ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح مسلم ہے نا، صحیح مسلم چھاپے دار الفکر، یہاں پہ اچھا باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ کے حقوق کو ضائع کر دیں. اچھا، یہاں پہ روایت ہے کن سے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حذیفہ نے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی، میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے کہ وہ نہ میرے ہدایت پر ہیں اور نہ میرے سنت پر ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، وہ حقیقت میں شیطان ہوں گے انسان کی صورت میں، انسان کی روپ میں. اچھا آگے، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ، اس زمانے میں کیا کروں؟ تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، فرمایا کہ تم اس امیر کی طاعت کرو، چاہے وہ تمہارا مال لوٹ لے، امیر تمہارا مال لوٹ لے اور تمہارے پیٹھ پہ وہ کوڑے لگائے، وہ ضرب لگائے، اس کے باوجود اس کی طاعت کرو. اس کے علاوہ مشہور معروف حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، کہ جب واقع حرہ پیش آیا، آپ کو معلوم ہے واقع حرہ میں کیا ہوا نا؟ مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کے ساتھ زنا بالجبر کی یزید کے فوج نے، مسلم ابن عقبہ کمانڈر تھا لشکر کا، وہ لے کے آیا، بنی امیہ کا فوج آیا مدینہ میں، بہت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے دوڑائے، 3 دن تک نماز نہیں ہوئی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آزان دینے والا نہیں تھا، میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزان کی آواز سنی. مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کے ساتھ 3 دن تک اس نے مباح کر دیا تھا یزید نے. چلو، یہ ابن تیمیہ نے اس بات کا اعتراف کیا، ہے، اور شیعوں کی بات نہیں کر رہا، تاریخ تبری کی بات نہیں کر رہا، کٹر ناصبی کی. اچھا، وہ اسی دور میں آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا جو تھا وہ کمانڈر تھا انصار کا. تو عبداللہ ابن عمر آیا، اس کو بولا کہ تم نے یزید کے طاعت سے گردن نکالا ہے، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کیا، کہ من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو، وہ موت جاہلیت مرتا ہے. تو یزید جیسا شخص واقع حرہ کے دوران جب انصار کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ میں کیا ظلم ہوا، اس وقت جب تم نے خود روایت کی، تمہارا اجماع یہ ہے کہ یزید کی طاعت واجب ہے، تو تم کیسے، اور یزید کی طاعت واجب ہے، خلیفہ جیسا کرے اس کی طاعت واجب ہے، تو تم کیوں ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ جب تمہارے مذہب میں، تمہارے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ امیر کی طاعت ہر حالت میں واجب ہے، چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے، کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے خود بخاری میں روایت کی ہے، میں اور دکھاؤں آپ کو، ہاں،
بخاری میں دلیل نقضی میں آپ کو دکھاؤں، بخاری میں روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. ان جھوٹوں میں سے ایک یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو بادشاہ سلامت کے پاس بھیجا ہے. سنا ہے نا آپ نے یہ واقعہ؟ آپ نے مولوی اسحاق صاحب سے سنا ہوگا علی بھائی، ٹھیک ہے، سنا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی خاتون بھیجا تھا بادشاہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ 3 جھوٹ والا یا توریا والا؟ ہاں توریا، وہی توریا، اپنے خاتون کو بھیجا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا حدیث دکھاؤں؟ جی جی سنا وہ سنا. ہاں سنا، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر تھا کہ بادشاہ قتل کر دے گا، کیونکہ ان کی وائف بہت خوبصورت تھی اور بادشاہ کو پسند آ گیا ہے. تو اگر وہ کچھ کر دیں، کہہ دیں کہ یہ میری وائف ہے، تو پہلے مجھے قتل کر دیں گے، پھر میری زوجہ کے ساتھ وہ برے کام کر دیں گے. پھر انہوں نے اپنی وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. تو عزیزو، جب تم خود انبیاء کے متعلق ایسی بات کہتے ہو کہ کوئی بغیرت آدمی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک کافر، وہ مسلمان بادشاہ نہیں، کافر بادشاہ، وہ بھی اس نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہ برے نیت کے ساتھ آپ کی وائف کو طلب کر رہا ہے، تو آپ جھوٹ کہہ کہ یہ میری بہن ہے اس کو بھیج دو بادشاہ کے پاس. تو تم کیسے وسیع انبیاء علیہ السلام پہ اعتراض کر سکتے ہو کہ ان کے گھر پہ جب حملہ ہوا ہے تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ میں آپ کو قرآن مجید سے جواب دوں کہ قرآن مجید میں وجاء قوم یرعون علیہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے قوم آ گئے، ان کے دروازے پہ حملہ کیا، ملائکہ آئے تھے ان کے گھر میں قوم لوط پہ عذاب ڈالنے کے لیے. تو قوم کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ بہت خوبصورت نوجوان آ گئے ہیں، تو وہ آ گئے کہ نوجوانوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ فعل بد لواط انجام دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا بلی کہ یا کاش میں کان لی قوت او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتا یا میرے پاس ایسا رکن شدید ہوتا، ایسے کونے میں ایسے ستون ہوتا میرے پاس کہ اس سے میں پناہ لیتا اس وقت میں، کیونکہ ان کی ایسے بے عزتی تھی. ان کے گھر پہ لوگ آئے تھے، کیسے لوگ آئے تھے؟ لوگ آئے تھے ان کے گھر پہ زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ نستجیر باللہ لواط کرنا چاہتے ہیں، زبردستی ریپ کرنا چاہتے ہیں ان مہمانوں کو. تو انہوں نے بھی اس وقت جہاد نہیں کیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ تو معصوم ہے. جو جواب تم وہاں دو گے وہی جواب ہمارا یہی ہے. اگر تم کہتے ہو طاقت نہیں تھا، قدرت نہیں تھا، وہی جواب ہمارا یہی. لیکن ہمارے نزدیک یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا. ہمارے نزدیک امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے، لیکن ان کو عہد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو، یہ کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 281 میں ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 281. یہ ہے حدیث نمبر 4. یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 4 جو ہے، اس میں خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، ملائکہ مقربین کو بھیجا. ان سے فرمایا کہ سب کو گھر سے نکالو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام، کہ یہ میں ہم نے عہد لینا ہے. تو اللہ نے ان کو بلایا، اپنے اہل خانہ کو بلایا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ یہ یہاں پہ جبرائیل آیا ہے اور ملائکہ مقربین آئے ہیں، یہ میں مرنے والا ہوں، یہ آپ سے وعدہ لینے آئے ہیں. تو وہاں پہ جو وعدہ لیا گیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ حدیث کافی طویل ہے، میں وہ متن نہیں پڑھ رہا، آپ کو جو لوگ دیکھنا چاہیں صفحہ نمبر 281 اصول کافی جلد نمبر 1، اس میں یہی ہے کہ آپ کا حق چھینا جائے گا، آپ کو تلوار نکالنے کی اجازت نہیں ہے، آپ وعدہ کریں. جبرائیل نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ وعدہ نہیں کرتے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام وعدہ کرتا ہوں. پھر کہا اس کے بعد کہ نہ صرف آپ کا حق چھینا جائے گا، آپ کو خوار و ذلیل کیا جائے گا، آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت اجازت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں
اور یہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب آپ عہد نہیں دیں گے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا یہی ہے میرے سر آنکھوں پر, مجھے ذلیل کیا جائے, مجھے خار کیا جائے گا, میں صبر کروں گا, تلوار نہیں اٹھاؤں گا. پر ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے وعدہ لے لو کہ انتہاک الحرمہ, وہ حرمت جو اللہ کا حرمت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے, وہ منتہک ہو جائے گا, وہ منتہک ہو جائے گا, اس کی حد کے حرمت کی جائے گی. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے کہ جبرائیل یہ کہہ رہا ہے, تو میں غم سے منہ کے بل زمین پہ گرا, غم سے میں منہ کے بل زمین پہ گرا, اور میری چیخ نکل آئی, پکار نکل آئی کہ یہ کیا امتحان ہے یا اللہ, مجھ سے لے جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یہی کہہ رہے ہیں یا علی کہ یہ نہیں جائیں گے, آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ جو بھی ہوگا آپ کو ہر حالت میں صبر کرنا ہوگا, تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, اللہ یہی کہہ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, میں ہر حالت میں یہ بھی ظلم ہو جائے یہ بھی میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تو ہمارے نزدیک یہ حدیث اس کے کئی ایک ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے وعدہ تھا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں. اور کتاب سلیم میں ہے, کتاب سلیم کی میں حدیث آپ کو دکھاؤں میرے بھائی, یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ, الجزء الثانی, یہاں پہ صفحہ نمبر 586 میں حدیث پورا پڑھیں گے تو وقت بہت لگے گا. فوثب علی علیہ الصلاة والسلام فأخذ بتلابيبه ثم نطره فصرعه ووجاء أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه. امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے ثانی کے کمر سے پکڑ لیا, اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کو زمین پہ مار دیا, اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا, اور ارادہ یہی تھا کہ قتل کیا جائے. لیکن اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کو یاد تھی, تو اس طرح انہوں نے فرمایا والذی کرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ, اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. ابن سحاق لولا کتاب من اللہ سبق واحد احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر میرا وعدہ نہ ہوتا اللہ سے, اور میرا وعدہ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہ ہوتی, تو آج میں تجھے بتا دیتا کہ تجھ میں یہ جرأت نہیں تھی کہ تو میرے گھر میں داخل ہوتا. لیکن کیا کریں کہ وعدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس وقت فارسل عمر یستغیث, اس وقت عمر نے چیخ پکار مارنا شروع کیا کہ مجھے ہیلپ کرو. تو بہت سارے لوگ آ گئے اور وہ گھر میں داخل ہو گئے. وثار علی علیہ السلام فرجع قنفذ الى ابی بکر, پھر ابو بکر کے پاس اور لوگ آ گئے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں لڑے, پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد لے گئے. اچھا, تو یہ ہے, تو یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع کیوں نہیں کیا, پہلی بات تو ہمارے یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے مطابق لڑنا ان کا حرام تھا, لڑنا ان کا حرام تھا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے ہیں, آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گالی نہیں دیتے؟ بھائی کوئی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کوئی گالی دے کوئی مسلمان ہو کے؟ تو آپ کے مذہب میں جب ہے یہ حرام, خلیفہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, آپ پہ ظلم کرے, آپ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو آپ کیسے پوچھتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک گناہ نہیں کرتے؟ پھر انبیاء علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا. پھر میں نے شیعہ مذہب کی جانب سے, یہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ ظالم بھی ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے. تقیہ کے طور پہ گزارا کرنا ہوگا, لیکن شرع اس کی اگر واجب نہیں ہے کہ اگر آپ نے اطاعت نہیں کی تو آپ نے گناہ کیا. لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ ان کا وعدہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا,